السلام علیکم ورگوز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ایسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر۔ یہ اکتوبر کا آخری ہفتہ ہے، ایک میجر چینج ہے لیکن باقی ایسٹرولوجیکل پلانٹری ایکشنز کے ساتھ مل کر آپ کی مصروفیت میں خوب اضافہ کرے گی۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری 29 اکتوبر کو آپ کے لیے 4th اینگل پر آ جائے گا اور یہاں یہ کافی پازیٹیو ہے۔ اس کی پازیٹیوٹی میں ایک لسٹ ہے ایڈوانٹیجز کی، آپ کو اسے فالو کرنا چاہیے، میں تشریح ابھی بیان کروں گا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ان ایڈوانس آپ کو بیان کر دوں کہ آپ کو احتیاط کی ضرورت پڑے گی۔ ایک چیز اس میں آپ اپنے دل کے وہ شکوک، وہ ڈر، وہ مس انڈرسٹینڈنگز جس سے نفرت بنتی ہے رشتوں میں، دوستی میں، کولیگز کے ساتھ، بزنس میں، ان شکوک کو دور کریے۔ وہ اس ہفتے مزید انکریز کریں گے۔ دس از دا فرسٹ بیڈ نیوز، بٹ کیونکہ ایڈوائز ہو گئی، پتہ بھی چل گیا، تو آپ اسے کور کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کو بحث دوبارہ چھیڑنے سے گریز کرنی چاہیے۔ جو بات ایک دفعہ ریزالو ہو گئی ہے یا ان ریزالو رہی ہے، کیونکہ یہ ہفتہ ایسا ہے جس ہفتے پروڈکٹیو کرنے کو بہت کچھ ہے۔ اسی ہفتے اگر آپ بحث، تکرار، جھگڑا، نظریات کا تصادم اس میں الجھے رہیں گے تو جو پازیٹیوٹیز ہیں آپ اسے حاصل نہیں کر پائیں گے، اور پھر یہ آپ کے دماغ کو بھی اور دل کے موسم کو بھی الجھائے گا۔ تو بحث اور تکرار سے گریز کریں، دل کو صاف رکھیں، شکوک سے بچے رہیں۔ اینڈ آخری چیز، اپنے تمام وسائل کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ، چاہے صحت کے وسائل ہوں، چاہے اختیارات کے ہوں، چاہے فنڈز ہوں، اسٹریٹجی کے ساتھ یا بجٹ بنا کر یا واضح اور کلیئرٹی کے ساتھ یوز کریے۔ آپ کے ہڈن ایکسپینڈیچرز انکریز کریں گے۔ یہ 3 بری خبریں تھیں۔ ان تینوں بری خبروں کو ان ایڈوانس پتہ لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اسے ڈیل کر لیجئے۔ اب آگے جتنی خبریں ہیں وہ اچھی ہیں۔ The first golden news is آپ کو فوکسڈ ہونے کا موقع ملے گا۔ اگر آپ گھر، اگر آپ بزنس، اگر آپ تعلیم اور اگر آپ صحت پر توجہ دے رہے ہیں، گھر، بزنس، صحت اور تعلیم، تو اس سیکٹر میں آپ کے اندر مستقل مزاجی، خراب عادتوں کو کنٹرول کرنا اور پرفارمنس کو بڑھانے کا نظریہ جنم لے گا، جذبات جنم لیں گے۔ تعلیمی سرگرمیوں میں جہاں آپ بالکل بلینک ہو جایا کرتے تھے، مرکری کے سیجیٹیریس اینگل پر آنے سے آپ مستقل مزاج ہوں گے، زیادہ دلچسپی کے ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیاں پرفارم کریں گے، ذہن آپ کا ساتھ دے گا، کم ٹائم میں زیادہ چیزیں سیکھ سکیں گے اینڈ ایگزام دے سکیں گے۔ بزنس میں جن چیزوں کو آپ اگنور کرتے رہتے تھے، جن پرابلمز کو آپ فیس نہیں کرنا چاہتے تھے، جن پرابلمز کا آپ کے پاس سلوشن نہیں تھا، ان پرابلمز کو بھی اس ہفتے آپ ڈیل کر جائیں گے۔ یہ بزنس پرابلمز تھی۔ صحت میں ایسی عادتیں جو آپ کی صحت کو خراب کرتی تھیں، زیادہ سونا، زیادہ کھانا، اسموکنگ، ادروائز کوئی ایسی عادت جو آپ کے لیے ان ہیلدی لائف اسٹائل میں آتی تھی اور آپ اس پر قابو پانا چاہتے تھے، آپ کے اندر یہ تڑپ تھی کہ میں کسی طرح یہ عادت چھوڑ دوں، اس ہفتے وہ سپورٹ کرے گا۔ یہ پازیٹیو خبر۔ آخری پازیٹیو خبر یہ ہے کہ آپ کے لہجے میں امن اور سلامتی کا رجحان زیادہ ہوگا، اور اسے آپ استعمال کریے اپنی خراب ڈیلز کو دوبارہ ری گین کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کی خرابی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، آپ اپنے الجھے ہوئے ریلیشنز کو سیٹل کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کا نرم لہجہ اور آپ کی امن پسندی آپ کے کام آئے گی۔ اگلی اچھی خبر یہ ہے کہ گھر، آفس، ٹریول، ریلیشنز، تینوں چاروں جگہوں پر آپ پرسکون رہیں گے، گھر میں بھی، آفس میں بھی، ریلیشنز میں بھی، ٹریول میں بھی۔ تو ان تینوں چاروں چیزوں کو پرفارم کرنے کا اگر موقع ملے گا تو وہ پلیزنٹ ہی ہوگا۔
بے روزگار ورگوز اپنی انٹیلیجنٹ ابیلٹیز، اپنے نیچرل ٹیلنٹ، اپنی انسٹیٹیوشنل اچیومنٹس، اپنی میجیکل کمیونیکیشن کی وجہ سے جاب حاصل کر پائیں گے اور وہ جاب ان کی توقع سے بڑھ کر ہوگی۔ ایسے ورگوز جو آلریڈی سورس آف انکم اپنائے ہوئے ہیں، اس سورس آف انکم میں مزید بہتری کے چانسز ہیں۔ سو یہ ایک پلانٹ مرکری، آپ کا رولنگ پلانٹ، جو اب آپ کے 4th اینگل پر آیا ہے، اس کے اتنے ایڈوانٹیجز تھے۔ اب دیگر پلانٹ جو اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، ان کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز بیان کرتا ہوں۔ آپ کا سورج آپ کے لیے 3rd اینگل پر ہے، اینڈ اٹ مینز یو آر ویری ایموشنل اباؤٹ یور فیملی سیکیورٹی، فیملی ویلفیئر، فیملی ریلیشنز، لو ریلیشنز، لائف پارٹنرشپ ڈیسیجنز، ایموشنل اٹیچمنٹس، بیوٹی لونگ نیچر، اینڈ اسی طرح کے دیگر جذباتی کیفیت جو پیار اور محبت کے جذبات کو اجاگر کرتی ہے، یہ سورج کی وجہ سے آپ کے پاس میسر ہے۔ اس میں آپ ویلفیئر بھی کریں گے، قربانی بھی دیں گے، عزت بھی پائیں گے، ریلیشن بھی بنا سکیں گے۔ پھر آپ کا مارس بھی آپ کے 3rd اینگل پر ہے، اینڈ وہ 3rd اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے مسکولر ابیلٹیز، فزیکل سٹیمنا، آرگن پرفارمنسز سے مطمئن رہیں گے۔ مطلب جتنا محنت کرنا چاہتے ہیں جسم، اتنی محنت کے لیے آپ کو انرجیز پرووائڈ کر دے گا۔ اس میں چاہے ایتھلیٹکس ہو، چاہے ڈیلی اسٹرگل ہو، چاہے ایکسٹرا آرڈنری ڈیسیجنز کے لیے کریج چاہیے ہو، وہ سب ملے گی۔ لیکن اس سٹیمنا سے آپ صرف عمومی کام سر انجام نہیں دیں گے، ایسے کام بھی سر انجام دیں گے جو آپ کو لوور لیئر آف سکسیس سے نکال کر اپر لیئر آف سکسیس میں لے جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لیڈنگ رولز پر آئیں گے، قابل ذکر حیثیت پر آئیں گے، ڈسکسنگ لیول پر آئیں گے۔ آخری خبر آپ کے لیے جوپیٹر 11th اینگل پر ہے۔ جوپیٹر اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں یہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا 5 مہینوں کے لیے، پھر یہ 2026 میں جا کے دوبارہ ڈائریکٹ ہوگا۔ تو اگر ان دنوں آپ کوئی سافٹ ویئر لانچ کرنا چاہتے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤس بنانا چاہتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، IT کی فیلڈ میں کچھ جوہر دکھانا چاہتے ہیں، کچھ کریٹیو کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی پارٹنرشپ اختیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی انہینسمنٹ چاہتے ہیں، کوئی لکی فیکٹر چاہتے ہیں، تو اب آپ کے پاس یہ کچھ ہی دن باقی ہیں جن میں آپ یہ رسک لے سکتے ہیں جب تک جوپیٹر آپ کے لیے فیوریبل ہے۔ کسی پلانٹ کا فیوریبل ہونا مفت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور روشنی مفت میں دیتا ہے، ہیٹ مفت میں دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو روشنی سورج دینا بند کر دے تو پھر جتنی روشنی بھی آپ کریٹ کریں گے اس کے لیے انتظامات چاہیے ہوں گے، پیسے چاہیے ہوں گے، سٹرکچر چاہیے ہوگا، پھر وہ پیسے سے آئیں گے۔ سو باقی ستاروں کا بھی یہی حال ہے۔ جوپیٹر ابھی جو روشنی، جو فیول، جو ہیٹ، جو ایموشنز، جو اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جو وسائل، جو بہار ہماری زندگی میں پیدا کر رہا ہے، یہ ڈائریکٹ ہو کر ابھی پازیٹیو بھی ہے۔ ریٹروگریڈ ہونے کا مطلب ہے کہ یا تو وہ اپنے فیولز روکے گا یا ان فیولز کی ڈائریکشن بدل جائے گی، ہم تک نہیں پہنچیں گے، یا پھر آپ اسے غروب ہی سمجھیں۔ تو اٹ مینز کہ وہ روشنی جو جوپیٹر آپ کو لرننگ کے لیے، ڈیسیجنز کے لیے، انہینسمنٹ کے لیے، لک فیکٹر کے لیے دے رہا ہے، وہ اب اگلے 8-10 دن میں ہی اویلیبل ہے اور اس کے بعد وہ ہٹ جائے گی۔ کلو اس لیے پہلے دے دیا کہ کوئی کام پورے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اس کے بعد 5 مہینے جوپیٹر ڈائریکٹ نہیں ہوگا۔ دیٹس آل ورگوز۔ اچھی خبریں، کمزور خبریں، احتیاط کیا کرنی ہے، سب بیان کر دیا۔ اگر آپ اسٹرانگلی پرفارم کر رہے ہیں، اچیومنٹس کر رہے ہیں، رسپیکٹ بنا رہے ہیں، فائنینشیل فریڈم گین کر رہے ہیں، فیملی ویلفیئر کر رہے ہیں، صحت تندرستی انجوائے کر رہے ہیں، اختیارات بڑھا رہے ہیں، ایسٹس بنا رہے ہیں، جاب پر اچھے ہیں، ضرورت ہی نہیں کچھ اور سوچنے کی، گو ہیڈ، چلتے رہیے اور اپنی منزل پہ پہنچ جائیے۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے
ग्रुप ऑफ वर्गोस से रिलेटेड हैं जिसकी शिकायतें ख़त्म नहीं होती, जो अपने रिश्तों को नहीं संभाल पा रहा, जिसकी रिलेशनशिप उसके लिए, जिसकी हेल्थ उसके लिए ट्रबल मेक कर रही है, उसकी आदतें ही उसको कंट्रोल करे जा रही हैं, उसे पता नहीं मुझे ज़िंदगी में डिसिप्लिन किस चीज़ का नाम है। ऐसे वर्गोस को सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़नी चाहिए। ऐसे वर्गोस जो इमोशन लेस या ड्राई इमोशंस या करेज लेस या नॉन डिसाइसिव हो चुके हैं, उन्हें येलो सफ़ायर, रूबी या गोल्डन ब्लू टोपाज पहनना चाहिए। रूबी पर एम्फेसाइज है, रूबी इज़ मोर स्मूथ, अफेक्टिव एंड रिलायबल। तो अगर रूबी पहन लें, साथ में सूरह शम्स पढ़ें, तो बहुत सारे मसाइल जो आप हल नहीं कर सके उसके लिए कुछ फ्यूल्स आपको मिल जाएंगे एंड आप उसे सॉर्ट आउट कर सकेंगे। फिर भी कुछ कमी रहे, ल्यूज़, आप फिर भी चीज़ें ना संभाल पाएँ, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ ही जाइए ताकि आपको एक प्रोफेशनल ओपिनियन मिल सके आपके बाई बर्थ प्लैनेटरी डिस्टर्बेंसेस, बाई बर्थ प्लैनेटरी फेवर्स और इस वक्त की प्लैनेटरी फेवर्स को कंबाइन करके चेक किया जाए कि आप कितने वर्थफुल हैं और आपको कितने मिशंस परफॉर्म करने चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये पेड फोरम है वर्गोस। अगर आपको बर्थ चार्ट कैलकुलेशन करानी हो तो एक छोटा सा मैसेज लिखे, वहाँ लंबे चौड़े सवालात करने की ज़रूरत नहीं, वो स्टाफ के हाथ में होता है। आपको अपने लिए टाइम चाहिए, आप वहाँ मैसेज लिखेंगे, स्टाफ आपको गाइड कर देगा। अगले हफ्ते मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, आपका रूलिंग प्लैनेट। जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होने के बिल्कुल दहाने पर है, मार्स भी अपनी जगह बदलेगा, फुल मून भी होगा। अगले हफ्ते बड़े बिजी इक़दामात हैं, बट वक्त पर नज़र रखने के लिए कोशिश करिए कि आप एस्ट्रोलॉजिकल जो नॉलेज है उसको ज़रूर सुने। मुझे सुने, किसी और को सुने, लेकिन नज़र ज़रूर रखें कि कौन से सेक्टर अरूज पकड़ने वाले हैं और किन सेक्टर्स में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। यही अक्लमंदी का तकाजा है। आप सुबह और रात को अलग अलग नज़रियात से सोचते हैं तो सुबह से फ़ायदा उठा पाते हैं, रात के नुकसानात से बच पाते हैं। आप सर्दी और गर्मी पर नज़र रखते हैं तो सर्दी के फ़ायदे उठा लेते हैं और सर्दी के नुकसानात से बच लेते हैं। इसी तरह जब आप वक्त को समझेंगे, और एस्ट्रो साइंसेस इज़ द ओनली साइंस जो टाइम बिहेवियर्स के बारे में कुछ राय कायम कर सकती है, और कोई साइंस है नहीं ऐसी। मौसमों को, मेडिकल साइंसेस को, हशरात को, हैवानात को जज करने के लिए और बहुत सारा लिटरेचर है, रिसर्चेज हैं, बट टाइम को जज करने के लिए सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है और कोई है नहीं। अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी जितनी कोशिश थी कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतने मिनट्स में पहुंचाई जाए, मैंने वो पहुंचाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्गोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।